آپ کا میرے چینل میں استقبال ہے۔ تو آئیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مختصر افسانہ۔ افسانہ نثر میں ایسا مختصر بیانیہ تخلیقی صنف ہے جو نثری کہانی ایک نشست میں پڑھی جا سکے۔ یہ تو مختصر افسانے کی تعریف ہے۔ اردو نثر کی ایک بیحد مقبول اور نوخیز صنف مختصر افسانہ ہے۔ مغربی ادب کے زیر اثر وجود میں آنے والی اس صنف کی تاریخ کوئی لمبی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایسا بیانیہ یعنی کہانی ہو جس کو آپ لکھیں اور وہ مختصر بھی ہو، ایسی نثری کہانی کو مختصر افسانہ کہتے ہیں تاکہ وہ ایک نشست میں پڑھی جا سکے۔ اردو کی ایک بہت مشہور بھی ہے اور یہ نئی صنف ہے، اور ہمارے اردو زبان میں اس کی ابتدا مغربی لٹریچر، مغربی ادب کے تحت میں ابتدا کی گئی ہے۔ اس کی شروعات ہوئی ہے۔ اس کی شروعات 1903 میں راشد الخیری کی کتاب نصیر اور خدیجہ سے مانی جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ 1903 میں راشد الخیری کی کتاب نصیر اور خدیجہ شائع ہونے کے بعد ہی اسی سے 20ویں صدی کی ابتدا میں مختصر افسانہ سے متعارف ہوا، یعنی اسی کتاب کے ذریعے سے مختصر افسانے سے تعارف ہوا ہے۔ پھر 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کی ابتدا ہوئی، یعنی یہ ایک ادبی تحریک تھی جس کی ابتدا 1936 عیسوی میں ہوئی۔ اس سے چند برس قبل شائع ہونے والی کتاب انگارے نے موضوع اور فن کے اعتبار سے نئے تجربے کی بنیاد ڈالی، یعنی مختصر افسانے میں جو نثری کہانیاں لکھی جاتی تھیں اس میں ایک نیا تجربہ پیدا کیا ہے۔ یہ کتاب انگارے کے نام سے جانی جاتی ہے۔ 1960 عیسوی کی دہائی میں جدید افسانہ نگاروں نے بدلاؤ کرتے ہوئے حقیقت نگاری سے انحراف کیا، جس سے اردو مختصر افسانے کو مزید فروغ ملا۔ افسانے کو داخلی طور پر برتنے کے لیے بحیثیت فن یعنی عناصر موجود ہیں۔ زمین یعنی پلاٹ، موضوع، کردار، واقعے کی تفصیل، مکالمہ یعنی کردار کی گفتگو، منظر کشی یعنی بچشمِ سر دیکھا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تحریر ایسی ہو کہ آنکھوں دیکھا حال واقعہ محسوس ہو۔ ماحول و فضا یعنی قاری اپنے میں ایسی حرکت محسوس کرے جس طرح سے کہ اس میں پیش کی گئی ہوں اسی طرح کا احساس اس کے اندر جاگے، جیسے سردی تو سردی اور گرمی تو گرمی، یعنی اس طرح کا احساس ہو۔ زبان و بیان یعنی الفاظ آسان اور کہنے کا انداز عام فہم ہو۔ وحدت تأثر یعنی قاری کا نتیجہ فکر بھی ایک ہو۔ یہ ساری چیزیں افسانے میں بحیثیت فن کے موجود ہوں تاکہ ہم افسانے کی پرکھ کر سکیں، افسانے کو برت سکیں اور اس طرح سے افسانے لکھ بھی سکیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اس حوالے سے کوئی رائے دینی ہو تو پھر کمنٹ کریں۔